سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا سے ثابت کریں تو سمجھے مناظرہ ہو گیا۔ پہلا وہی ہے چشتی رسول اللہ، تو یہ امتحان لینے کے لیے انہوں نے اس سے کہا جو ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا ہے سر تھانوی رسول اللہ۔ اشرف علی رسول اللہ والا جو پورا سمجھ لیں آرگومنٹ ہے، میں اس آرگومنٹ کو صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور مجھے کریکٹ کر دے گا جہاں جہاں آپ غلط۔ سر پہلی چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے میں صرف ریفر کر رہا ہوں کہ جہاں پہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے اس کی بھی ایک طرح سے تعویل اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے کی ہے، رائٹ۔ یہ سب میں ریفرنس دے رہا ہوں تاکہ وہ بریلوی حضرات کے لیے ایک ریفرنس۔ اچھا، تو اس کو میں نے 3 سیکشنز میں رکھا ہے۔ پہلا سیکشن یہ ہے کہ سر آج تو بہت دھول اڑ چکی ہے اس پورے مسئلے کے اوپر، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس بات کو کوئی تقریباً 18 سے 20 سال ہو گئے جی، تب سے اس بات جو انہوں نے شروع کی تھی، جی ٹھیک ہے نا جی۔ تو آج تو ظاہر ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ جی جو دوسری سائڈ کے لوگ تھے انہوں نے جب جواب دیا، پھر انہوں نے جواب دیا، پھر انہوں نے جواب، تو آج تو بہت دھول اڑ گئی۔ تو میں ذرا اس دھول میں سے اصل بات نکالنا چاہتا ہوں، تو اس میں وہ میرا پہلا پوائنٹ ہے کہ اوریجنلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو آرگومنٹ مجھے سمجھ آیا تھا وہ یہ کبھی بھی نہیں تھا کہ انہوں نے نہ اس مرید کو جس کو یہ خواب آیا تھا، نہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو ان کے ایمان کے اوپر بات کی تھی۔ انیشلی کی بات کر رہا ہوں، آج وہ اس رسپانس میں کرتے ہیں جب لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، لیکن اوریجنل آرگومنٹ یہ تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کے ایمان کو کبھی کوشچن نہیں کیا، کوشچن کیا ان کے بعد جو لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کو کہ بھائی اس کو بڑائی کیوں بتا رہے ہو تم اس بات کو۔ تو پہلی چیز یہ۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ جو مرید تھے ان کو جب یہ خواب آیا تو پھر یہ اٹھے، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا، میرے خیال سے دوسرے والے پوائنٹ سے پہلے اس پوائنٹ کو پہلے چلیں ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ انجینئر صاحب نے پہلے ان دونوں حضرات کے چشتی اور تھانوی نہیں جو مرید کے ایمان پر کویشچن نہیں کیا، اور تھانوی صاحب کے ایمان پر کویشچن نہیں کیا۔ آج تھانوی صاحب کے ایمان پر کویشچن کرتے ہیں، وہ ان کے فالوورز کو بولتے ہیں۔ نہیں، میں یہ بتا رہا ہوں دھول اڑ گئی اب، اوریجنل آرگومنٹ یہ تھا۔ نہیں، وہ تو بات صحیح ہے، فالوورز کے ایمان پہ کویشچن کریں نا، بھائی تم ڈیفینڈ کر کے کافر ہو گئے، ٹھیک، یا تو یہ کہیں، لیکن وہ اگر تھانوی کے ساتھ کذاب کا بھی لاحقہ لگا دیں تو اب وہ تھانوی صاحب کے ایمان پہ بھی شک کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اگین جس طرح میں نے کہا کہ جب ان کی جو تھانوی صاحب کے جو دیوبندی حضرات ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بالکل ٹھیک ہے اور تھانوی صاحب کے ساتھ ایسا ہوا بھی تھا، انہوں نے بالکل ٹھیک کیا، تو وہ کافر ہوا نا جو کہہ رہا ہے، تھانوی صاحب تو نہیں ہوئے نا؟ ہاں نہیں، ہاں بالکل۔ آج جس طرح میں نے کہا آج تو بہت، یا تو وہ تھانوی صاحب کی تکفیر کریں، ہم 1 سال سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تھانوی صاحب کو آپ کافر کہیں، آپ یہ کہتے ہیں میں تو کسی کو کافر نہیں کہتا، کیوں نہیں کہتے آپ؟ ایک آدمی اگر کفر کر رہا ہے آپ کے نزدیک تو کافر کہیے۔ یہ کیا مطلب ہوا کہ میں تو چونکہ فرقہ واریت کے خلاف بولتا ہوں، اور فرقہ واریت کا جو سب سے بڑا ناصور ہے وہ یہ کہ ایک دوسرے کی تکفیر کی جائے، اور میں کسی کی تکفیر نہیں کروں گا، میں تھانوی صاحب کی تکفیر نہیں کروں گا، چشتی صاحب کی تکفیر نہیں کروں گا، ہاں، لیکن یہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے، تو بھائی جو عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے وہ کافر ہے، جی بالکل ٹھیک۔ آپ کو کہنا پڑے گا تھانوی صاحب کافر ہے، تو آپ کنسسٹنٹ ہوں گے اپنی نیریٹو کے ساتھ، رائٹ۔ اور اگر آپ ان کو کافر نہیں مومن مانتے ہیں تو پھر آپ کا اعتراض غلط ہے۔ یہ اسی لیے میں نے آپ کو یہ اوریجنل آرگومنٹ بتایا جی، اس وجہ سے انہوں نے کبھی تکفیر بھی نہیں کی جی، کیونکہ ان کا آرگومنٹ کبھی ان کے ایمان پہ تھا ہی نہیں، جی، نہ تھانوی صاحب کے ایمان۔ اچھا، میں نے تو کبھی ڈیفینڈ بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے تو میرے ہی تکفیر کر دی۔ اچھا، یہ بھی میرا ویسے ایک سوال ہے۔ اچھا، میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے، ٹھیک ہے، پہلی والی ان کی ویڈیو بھی دیکھی، پھر انہوں نے جو آپ کے اوپر لمبی آئی تھنک 1.5 گھنٹے کی جو ویڈیو وہ بھی دیکھی میں نے۔ مفتی یاسر صاحب آنیسٹلی انہوں نے ہاں یہ بولا کہ یار آپ کے ایمان کے شک ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے تو ایمان میں شک ہونا اور تکفیر زمین آسمان کا فرق ہے نا۔ مشکوک ایمان کفر ہے؟ نہیں، مشکوک اس لیول پہ نہیں ہے نا کہ بھائی آپ تو بالکل شرک پہ کوئی بھی شرک پہ چلا گیا۔ انہوں نے کہا بھائی آپ کے عقیدوں کا پرابلم، پہلے اس کو تو فکس، مطلب پوائنٹ یہ تھا کہ آپ کے جو ان کے حساب سے کہ آپ کے عقیدوں میں پرابلم ہے اس کو فکس کریں، پھر آپ جا کے قادیانیوں سے بات کریں۔ یہ تھا نا اوریجنل۔ میرے خیال سے یہ بھی بہت لمبا اسٹریچ ہے، تعویل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی مومن کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس کے ایمان میں شک ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، میرا ڈائریکٹ اللہ سے کنیکشن ہے، اللہ جانتا ہے میں مومن ہوں یا نہیں ہوں، آپ کو یہ حق نہیں ہے عقیدوں میں۔ ہاں، یہ پھر یہ کہ میں عقیدہ کلیئر کروں کہ بھائی میرا کفری عقیدہ ہو تو پھر مجھے کافر ہی کہا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا یہ 50% کافر ہے۔ وہ تو مفتی نہیں ہے، وہ کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ اس کے باوجود دے رہے ہیں، نہیں تو وہ ان کی کوئی فتوے کی حیثیت نہیں ہے، وہ فتویٰ نہیں دے سکتے نا۔ نہیں وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے جو فالوورز جتنی بھی بڑی تعداد میں ہیں، جو نوجوان طبقہ ہے،
جو کسی بھی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار ہوا ٹریڈیشنل طبقے سے اور وہ ان کا فالوئنگ بن گئی، وہ سب کے سب تو یہی کہتے آ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو کافر ہے. بات ماننا ان کی بات الگ ہے، لیکن آفیشلی تو فتوا تو دے ہی نہیں سکتے نا، ڈگری نہیں ان کے پاس وہ والی نہیں جو فتوا آفیشل. وہ ان لوگوں کو اس چیز کو وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ فتوا دینے کے لیے مفتی ہونا ضروری ہے. بھائی وہ کہتے ہیں میں اسکالر ہوں نا، میرے پاس علم ہے، میں بات کرتا ہوں، ورنہ پھر ان کو بات بھی نہیں کرنی چاہیے. سیدھی سیدھی بات ہے، اگر واقعی وہ اس روایت کے تابع ہیں تو پھر ان کو بات بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن وہ کسی نہ کسی اتھارٹی اور حیثیت سے بات کر رہے ہیں، اور اسی حیثیت اور اتھارٹی سے وہ دوسروں کے ایمان میں شک بھی پیدا کر رہے ہیں، یعنی اپنے آڈینس کے سامنے کہ جس کے ایمان میں شک ہے. جی جی جی، یہ جملہ بہت خطرناک ہے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. بالکل خطرناک ہے. ایک عقیدے میں، یعنی ہمارے جو عقیدے کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں اس میں ایک ڈسکشن آتا ہے کلاسیکل ٹائم سے، امام شافعی کے دور سے. کیا یہ کہنا کہ انا مؤمن انشاءاللہ، میں انشاءاللہ مؤمن ہوں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ ہاں بتائیں. اس میں دو رائے ملتی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، جیسے آپ انا مؤمن انشاءاللہ کہیں گے آپ کافر ہو جائیں گے. آپ کو کہ بھائی یہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہو رہا. اللہ نے چاہا تو ہو جائے، اللہ نے چاہا تو میں مومن ہوں. بھائی آپ کیسے مومن ہیں؟ ایمان کا تو تعلق یقین سے ہے. تو جب یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ میں خود نہیں کہہ سکتا اپنے ایمان کے بارے میں انشاءاللہ مومن ہوں، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ اس کے ایمان میں شک ہے، تو یہ کفر کے ایکول ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو انجینئر صاحب یا تو اچھا، اور اس وقت جب انہوں نے یہ بات کہی، جی میں نے کبھی تھانوی رسول اللہ پر، اشرف علی رسول اللہ، یہ سارے موضوع پر کبھی بات ہی نہیں کی تھی. جی جی جی، میرا یہ ڈومین ہے ہی نہیں، آج بھی نہیں ہے. جی جی بالکل. آج بھی اگر میرے پاس کوئی کالر آتا ہے تو میں اس کو نکال دیتا ہوں. میں نے کہا اس موضوع پر بات نہیں کرنی، الا ہے کہ کوئی بروری پیچھے پڑ جائے تو ٹھیک ہے، چلو اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے بات کر لیتے ہیں، ورنہ یہ ہمارا موضوع ڈومین نہیں ہے. آپ آئی تھنک یہ کلیئر کر چکے ہیں جی یہ بات. اس کے باوجود وہ مجھے اس وقت کہہ رہے تھے جب میری اویس اقبال کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی تھی، اور وہ ڈیبیٹ آج بھی ماشاءاللہ ملینز میں اس کے ویوز ہیں، لوگ دیکھ چکے ہیں. حالانکہ ویوز بڑی چیز نہیں ہے، لیکن میرا یہ کہ وہ بہت لوگوں نے اس کو دیکھا اور اپریشیٹ کیا. بالکل ایسے موقع پر کہ سب مسلمان خوش ہیں، ملحدوں میں ماتم ہے، ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ بھائی اس کو تو خود ہی اپنے اس کے تو ایمان میں شک ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے ملحدوں سے؟ تو آپ نے کس کو سپورٹ کیا؟ اچھا اسی وجہ سے مجھے کریکٹ کیجیے گا، میرا خیال ہے انہوں نے یہ جب کامنٹ پاس کیا تھا وہ قادیانیوں کے کانٹیکسٹ میں کیا تھا، ان کے کانٹیکسٹ میں تو نہیں کیا تھا. قادیانیوں کے تعلق سے میں نے ابھی تک کوئی اسٹریم نہیں کی، کیونکہ ان کا جملہ یہ تھا کہ یہ قادیانیوں کو کیا بولیں گے، ان کا تو اپنے ایمان کے وہ ہے. ملحدوں کے تعلق سے وہ بات کر رہے ہیں. اچھا ہو سکتا ہے، بالکل مجھے خیال پڑ رہا ہے کہ ملحدوں کے تعلق سے بات کر رہی تھی. یہ بندہ ملحدوں سے کیا بات کرے گا، اس کو تو اپنے ایمان میں شک ہے. اچھا اوکے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے ایسا خیال پڑ رہا تھا کہ وہ قادیانی تو رکھ دیتے ہیں کہ جی آپ اپنے. ابھی میں نے قادیانیوں کے تعلق سے کوئی گفتگو نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو آپ کے پاس نہیں کوئی قادیانی کالرز مطلب نہیں آئے ہیں دو، لیکن اس کو کہنا چاہیے کہ اسٹریم کا ایک موضوع بنا کر ایسا ہم نے ابھی تک نہیں کیا، کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. اچھا، لیکن ابھی تک نہیں کیا. صحیح ہے. نہیں آپ نے بڑا اچھا اس کو رسپونڈ کیا. پہلی چیز کو یہ ایمان والی بات کا باقی لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. دوسری بات جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کے اندر کہ، اور اس کے اوپر اگر آپ کا، مجھے پتا آپ نے ایک دفعہ کلیئر بھی کر دیا، اگر آپ تھوڑا اس کو ایک دفعہ پھر سے کلیئر کر دیں لوگوں کے لیے، کہ جو مرید کو خواب آیا، پھر وہ اٹھا، اس کے بعد اس نے باقاعدہ ارادہ کیا کہ اب میں دوبارہ لیٹتا ہوں اور اب میں درود پڑھا. اب یہ پراپر ارادہ ہے. اب یہ اس نیند کے اس میں نہیں ہے کہ جو پہلے 5-10 سیکنڈ میں آدمی ہوتا ہے، اور پھر اس کے منہ سے دوبارہ وہی نکلا، اور پھر یہ درود نکلا، کلمہ نہیں نکلا، درود کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اشرف علی نکلا. جی اشرف علی نکلا. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں نا، اب اس کے اندر لوگ جو مس کر رہے ہیں ایک چیز، وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ اس بندے نے باقاعدہ خط وط لکھا ہے، ٹائم وائم گزر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی اسی ایک دم کشمکش میں یہ سب بیک اینڈ فورتھ چل رہا ہے. اس بندے نے بیٹھ کے خط لکھا، وہ خط میل ہوا، وہ میل ہو کے پتہ نہیں کتنے ٹائم میں پہنچا ہوگا، اس کے بعد وہ شائع ہوا، ساری چیزیں، اور پھر انہوں نے جواب دیا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے. تو انہوں نے اس پورے ایپیسوڈ کو واقع سے ریفر کیا. پرابلم یہاں پہ آ رہی ہے. اگر وہ کہتے نا کہ خواب میں تسلی ہے تو چلو بات پھر بھی آئی گئی ہو جاتی. انہوں نے واقع مطلب وہ خواب اور اٹھ کے جاگ کے وہ پورا درود والا جو پورا ایپیسوڈ تھا اس کو انہوں نے ریفر کیا پورا ایز اے ہول. جی پرابلم وہاں پہ آ رہی ہے، اس کو آپ کس طرح سے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس مرید کے ساتھ بیدار ہونے کے بعد جو ہوا، جو وہ کہہ رہا ہے، وہ اپنے ارادے سے کہہ رہا ہے یا بغیر کسی ارادے کے کہہ رہا ہے. اوکے، میرا سوال ہے، اگر آپ نے وہ پڑھا ہے، جی پڑھا ہے، کیا کہتا ہے کہ میری زبان سے نکل رہا ہے؟ ہاں زبان سے نکل رہا ہے. وہ بال ارادہ ہے کہ بلا ارادہ ہے؟ جب وہ اٹھا ہے بالکل، ہاں اٹھنے کے بعد جو درود نکلا یہ اس نے ارادتاً، نہیں بغیر ارادے کے کیا. بالکل اس کو لگ رہا ہے کہ غلط چیز کر رہا ہوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرید تو مکلف ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے، چونکہ بغیر ارادے کے اگر کلمہ کفر بھی نکل جائے تو وہ کفر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب حضرت تھانوی رحمہ اللہ جو بات کر رہے ہیں وہ خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں، اس واقعے پر کوئی کامنٹ نہیں کر رہے ہیں. وہ نہیں کہہ رہے کہ یار تم توبہ کرو. بھائی توبہ تو جب کرے گا نا جب ارادہ کیا ہوگا. جب بلا ارادہ
اس طرح کی گفتگو گناہ ہی نہیں ہے تو توبہ کس بات کی؟ اوکے ہے نا. اچھا تو اس لیے اس مرید کو اس بات کی کوئی ہدایت نہیں دی گئی کہ وہ توبہ کرے، چونکہ وہ خود جب خط لکھ رہا ہے تو اس چیز کو برا جانتے ہوئے لکھ رہا ہے اور استغفر اللہ کہہ رہا ہے اور خود ہی کہہ رہا ہے کہ میری زبان سے نکل گیا، میں کیا کروں، میں بڑا پریشان ہوں. اس کا مطلب یہ کہ ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول پر ایمان ہے، حضرت تھانوی پہ ایمان نہیں ہے. تو پھر توبہ کس بات کی؟ اب جو بات اصل جس مقصد سے، اتنا تو اس کو بھی پتا ہے کہ یہ کلمہ کفر نکلا اس کی زبان سے. ہاں یہ تو میں نے آپ کو پوائنٹ نمبر 1 پہ بولا ہے، اعتراض تو یہ اس کے ایمان پہ ہے ہی نہیں. ہاں یعنی مرید کو خود پتا ہے کہ اس کی زبان سے کلمہ کفر بلا ارادہ نکلا، بلا ارادہ نکلا. ٹھیک ہے، لہٰذا جب بلا ارادہ کلمہ کفر نکلا تو اس پر کوئی توبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ حضرت تھانوی سے جو پوچھ رہا ہے وہ خواب کی تعبیر پوچھ رہا ہے، مقصد اس کا خواب ہے. صحیح. خواب کی تعبیر بتا دی گئی کہ بھائی اس سے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے جو شیخین میں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں سنت متبع سنت ہوں. اگر مقصد ان کا کوئی اسی طرح کی ختم نبوت وغیرہ پہ ڈاکہ ڈالنا ہوتا تو یہ کہتے ہیں بھائی میں ایسا لگتا ہے کہ مہدی ہوں، پھر گریجول پروسیس ہوتا اور وہاں نبوت رسالت دعویٰ کر کے آگے جاتے. وہ انہوں نے کہا متبع سنت ہوں. اس کے باوجود الامداد رسالے میں جس میں یہ ساری بات چل رہی ہے، اگلی اشاعت میں جب لوگوں نے اعتراض کیا، اعتراض اس وقت بھی ہوا، انہوں نے کہا بھائی مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، میں تو انسان. بالکل وہ ان کے جو آیا ہے اس کے بعد کہ بھائی 3 مہینے بعد میں اگر یعنی یہ خواب انسانی نہیں شیطانی بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ میں نے مجھ سے خواب کی تعبیر میں غلطی ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی. یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ خواب کی تعبیر میں غلطی ہوئی، یہ نہیں. یہاں سوال جو میں نے پہلے اسٹریم میں بھی اٹھایا ہے، انجینئر نے اس کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ ویسے میں نے ملٹیپل سنی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں آئی کیونکہ کسی نے بیان نہیں کیا آج تک. ہم نے تو ریفرنس دکھا دیا. بالکل میں نے پہلی دفعہ آپ ہی کی اس پہ سنی ہے یہ بات. مجھ سے پہلے یہ کلیریفیکیشن والی بات، مجھ سے پہلے کتنی ہی مرتبہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اسکین لگا کر دیے گئے ہیں. نہیں میں نے پڑھا ہے، وہ میں نے خود بھی پڑھا ہے. وہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہ اتفاق ہے کہ آپ نے مجھ سے سن لیا. جی میں نے اتفاق سے آپ سے ہی سنی پہلی دفعہ. اس سے پہلے کتنے ہی علماء نے اس موضوع کے اوپر تفصیلی گفتگو کر دی ہے اور اس والے اسکین کو بھی پیش کر دیا ہے. تو مفتی کسی بھی یعنی کسی بھی قابل ذکر میں نے کسی بندے کا نہیں دیکھا. نہیں آپ نے نہیں، میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کی بڑی ڈیٹیل اس کے اوپر سنی، انہوں نے اس کا ذکر. میں کہتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود ہوں، آپ ہو، کوئی دوسرا بندہ ہو، اسے نہیں دیکھا ہوگا نا، بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر آپ نے 20 سال سے اپنی زندگی کا مقصد تھانوی رسول اللہ بنا رکھا ہوگا نا تو ضروری ہے کہ آپ کے سامنے گزرا ہو. اچھا اب اسی کو میں آگے بتاتا ہوں آپ اسی بات کے آگے. اب آپ نے خود ہی اس کو ایڈریس کر دیا، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اس وقت مسئلہ اٹھا ہوگا، تبھی ان کو ضرورت پڑی اگلے اشاعت کے اندر اس کو کلیریفائی کرنے کی. پرابلم اب سارا کا سارا، اس لیے میں نے آپ کو یہ 3 پوائنٹس اس لیے بتائے. پرابلم یہاں پہ آتا ہے اگین ایمان اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے اوپر، نہ ان کے مرید کے اوپر. پرابلم یہاں پہ آتا ہے کہ ان کے بعد کے لوگ اور آج تک کے لوگ جب اس واقعے سے بزرگیاں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس واقعے کو لے کے، اور جس طرح آپ نے بولا کہ بھائی 3 مہینے بعد جب اس کی وہ آ گئی، جو بھی اگلے اس میں آ گئی کلیریفیکیشن، تو اس واقعے کو اگر آپ ایسے بیان کریں، اور یہ ایک طرح سے میری طرف سے سولوشن بھی ہے کہ کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ بھائی یہ ہوا واقعہ، پورا واقعہ بتائیں جیسے ہوا. اس کے اوپر اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب یہ تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس طرح سے بولا کہ خواب کی اصل تعبیر تو اللہ کو پتہ ہے، میری غلطی بھی ہو سکتی ہے، شیطان کی طرف سے اس کی حیثیت نہیں ہے. اس کو اسی طرح بیان کریں بجائے اس کے اس خواب سے ان کی بزرگی ثابت کریں. میرے علم میں کوئی ایسا معتبر عالم دین نہیں ہے کہ جو اس خواب کی بنیاد پر ان کی بزرگی ثابت کرتا ہو. اچھا میرے علم میں نہیں ہے. کوئی اگر ہے تو وہ غلط کرتا ہے. ٹھیک ہے، بس یہ اتنی بات ہے. ہاں کیونکہ یہ خواب بزرگی ثابت کرنے کے لیے ہے نہیں، وہ تو خود ہی کہہ ہے جی ایگزیکٹلی شیطانی خواب. ان کی بزرگی کے لیے خوابوں کی ضرورت نہیں ہے. رائٹ، ان کا کام ہے، ان کا کام بھائی 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں وہ آلموسٹ. تو خدا 100 جلدیں تو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں. تو یہ اتنا لمبا چوڑا کام ہے کہ جس کے اوپر آج یونیورسٹی فلوریڈا میں ریسرچ PhD ہو چکی ہے ان کے اوپر. ایک جگہ نہیں 10 جگہ امریکہ میں اور دوسری جگہ پر ہو چکی ہے. اصل وہ کام ہے. جی جی. تو بات اتنی سی ہے، بس اتنی ٹوٹل یہ بات جو آپ نے ابھی ایک جملے میں کی ہے نا کہ اگر کوئی اس سے بزرگیاں ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. ٹوٹل سر کنٹینشن ہے ہی اتنا. بالکل. اور میں کسی معتبر عالم دین کو جانتا بھی نہیں ہوں کہ جو یہ کام کرتا ہو. ہاں آپ کو حیرت ہوگی کہ مجھے یہ واقعہ پتہ ہی چلا انجینئر کی ویڈیو سے کہ ایسا بھی ہوا تھا کہ یہ خواب آیا تھا اور مولانا شبلی تھانوی نے یہ تعبیر دی تھی. اور آپ کو ایک اور حیرت ہوگی، آپ نے انجینئر صاحب کی زبانی ایک کتاب کا نام سنا ہوگا، المحند المفند. دن رات وہ ایسے کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے. میں نے کتاب کا نام تو سنا تھا، کبھی پڑھی نہیں تھی. اچھا جب ان کی ویڈیوز آنی شروع میں نے کہا یار کیا لکھ دیا ایسا اس کتاب میں، پڑھو تو. اچھا میرا اپنا طریقہ یہ ہے کہ جب میں کتاب مجھے پڑھنی ہوتی ہے تو میں پڑھا دیتا ہوں.
अच्छा सही है तो मैं अपने स्टूडेंट्स को लेकर बैठा, मैंने कहा भाई ये पढ़ेंगे। हाँ, उस किताब को पढ़ा हमने, तो पता चला कि किताब में क्या लिखा हुआ है। तो अब आप ये देखें कि वो किताब के जो मदारिस के हलकों में नामानूस है, मदरसों में नहीं पढ़ाई जाती, नहीं पढ़ाई जाती, किसी मदरसे में नहीं पढ़ाई जाती। अच्छा, अमेरिका में शायद पहली मर्तबा मैंने पढ़ाई होगी। अच्छा इसका शुक्रिया इंजीनियर साहब को जाएगा कि भाई आपकी वजह से पढ़ा दी हमने। तो ये किताब की कोई हैसियत नहीं है पूरे स्कूल ऑफ थॉट के अंदर? स्कूल ऑफ थॉट जो है वो किताब के ऊपर नहीं खड़ा हुआ है, किताब जो है नोट्स और सवालों के जवाब के ऊपर है। ठीक है, सवाल आए सऊदी अरब से, हिजाज से, सऊदी अरब तो उस वक्त नहीं था, वही आपकी इन 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 मसाइल में क्या राय है? उन्होंने कहा जी ये राय है। एक ओपिनियनेटेड उसका अंदाज है, ओके, उसमें दलाइल जिक्र नहीं किए गए कि हम इस दलील की वजह से, इस दलील की वजह से। और मैं आपको बता दूं कि उसमें अक्सर व बेशतर मसाइल वो हैं, या अक्सर हो सकता है कि मैं नाइंसाफी कर रहा हूं, लेकिन बहुत से मसाइल ऐसे हैं कि जिनको हम कहते हैं ज़न्नी। ज़न्नी का मतलब क्या है? ज़न्नी का मतलब ये है कि ये ऐसे दलाइल के ऊपर मबनी है कि या तो वो दलाइल अक्ली हैं, या ये कि वो खबर वाहिद, या मसलन सहाबा के अक़वाल, या एक उमूमी मिजाज उम्मत का, उसकी बुनियाद के ऊपर वो दलीलें दी गई हैं, जो गलत भी हो सकती हैं मिसाल के तौर पर। और उनका इनकार करने की वजह से कोई आदमी अहले सुन्नत से भी खारिज नहीं होता। मैं एक मिसाल देता हूँ, उसमें एक मसला लिखा हुआ है कि रोज़े मुबारक के जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर जिसको टच कर रहा है वो अर्श से अफजल है जी, ये मसला उसमें लिखा हुआ है। एक आदमी कहता है मैं तो नहीं मानता, कोई बात नहीं, ना मानो, आप फिर भी अहले सुन्नत में, यानी ये भी उलमाए देवबंद का ही फैसला है। तो ये एक समझ लें कि एक मिजाज कुछ लोगों का, कुछ हजरात का है कि नहीं हमें वो अफजल लगता है, और उनके पास अकली दलील है, कोई हदीस और कुरान नहीं है, अकली दलील है। अच्छा, अकली दलील क्या है वो भी सुन लीजिए। अकली दलील ये है कि अर्श भी अल्लाह की मखलूक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की मखलूक। अब सवाल ये है कि अर्श और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कौन अफजल? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, वो जगह जहां आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदफून है, वहां वो जगह आपके जिस्म मुबारक से टच हो रही है। अर्श अल्लाह के जिस्म से टच नहीं हो रहा, चूंकि अल्लाह का जिस्म नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो अब जब ये देखा तो इससे ये नतीजा निकाला कि भाई ये जो जगह है ना, चूंकि रसूलुल्लाह के जिस्म से अफजल टच हो रही है और रसूलुल्लाह का जिस्म मुबारक अर्श से अफजल है, तो ये जगह अर्श से अफजल है। सही, ठीक है, सही। ये उसके कनेक्शन की वजह से, कनेक्शन की वजह, ये कुरान में कहीं नहीं है, सही, हदीस में आप नहीं देखेंगे, ठीक है। हाँ, हदीस में ये जरूर है कि जी मोमिन की वजह से अर्श हिल जाता है, मोमिन की इज्जत से अर्श अगर उसकी पामाली की जाए तो बहुत सी हदीसों का मफहूम अर्श हिल जाता है। तो इन सारी चीजों को सामने रखकर जो नतीजा निकाला वो ये निकाला। अब अगर कोई ये कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो मानता हूं कि अर्श इलाही रोज़े मुबारक से ज्यादा अफजल है, कोई बात नहीं है, कुरान की मुखालफत नहीं हुई, कोई हदीस की आपने इनकार नहीं किया, आप तब भी अहले सुन्नत में ही आएंगे। अब उसको ये कह देना कि नहीं, इसका जवाब मांगो कुरान करीम की आयत कतईयुद दलाला, कतईयुस सुबूत वगैरह सब अल्फाज। मैं जब किसी से पूछता हूं कि अच्छा कतईयुद दलाला कहते किसे हैं, तो वो आय बाशा करने लगता है। सही बात है, हाँ। हर किसी को तो जाहिर है ये टर्मिनोलॉजी, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बोला, भाई ये अकीदे कतई है ही नहीं इनका मुतालबा, बल्कि मैं इनको अकीदा भी नहीं, ओपिनियंस, ये ओपिनियंस कतई है ही नहीं कि आप कतई या डेफिनेटिव आर्गुमेंट्स का मुतालबा करें। जिस दिन हम ये कहने लगे कि ये ईमान और कुफर का दारो मदार है, उस दिन आप हमसे कुरान की आयतों का मुतालबा करें ना। आप बड़ा क्लियर है कि मतलब ये सही भी होते हैं, गलत भी हो सकते हैं, कोई की कोई नहीं है। इसकी मैं एक और मिसाल दे देता हूँ, ये तो चलो नया मसला है, हालांकि नया मसला नहीं है ये, यानी समझ ले कि जो तबे ताबीन के बाद से ये मसला डिस्कस हुआ, कुछ मसाइल ऐसे हैं जो तबे ताबीन के बाद से उम्मत में डिस्कस हुए हैं, ये ईमान और कुफर का बिल्कुल दारो मदार नहीं है। मसलन एक मसला ये आता है, अंबिया अफजल है कि मलाइका, एक राय है कि मलाइका, एक राय है कि अंबिया, किसी भी राय का मानने वाला अहले सुन्नत से खारिज नहीं। एक मसला ये आता है कि हजरत आयशा अफजल है कि हजरत खदीजा, किसी भी राय का मानने वाला अहले सुन्नत से खारिज नहीं। इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं, और ये सब के सब मसाइल ये तो अकली या जरा सेकेंडरी जो नकली दलाइल हैं उनके ऊपर मबनी होते हैं। तो आपने जब वो किताब पढ़ी, अगर मैं आपसे मतलब एक्सेप्ट करूंगा, मुझे नहीं पता इस किताब का, मैंने इंजीनियर साहब से दो चार, इसलिए मैंने इसको टॉपिक में भी डाला इस किताब को। उसमें आपने जब पूरी किताब पढ़ी, आपको कोई ऐसी चीज, जिस तरह आपने बोला कि वो कोई ऐसी चीज आपको नजर आई किताब के अंदर जो यानी कि शिरकिया या जिस तरीके से इंजीनियर साहब उसको क्लेम करते हैं, कोई ऐसी बात आपको नजर आई? नहीं, मुझे कोई शिरकिया बात उसमें नजर नहीं आया। आप ये जरूर कह सकते हैं कि मैं उस किताब के कुछ मुबाहिस के बारे में कह सकता हूँ कि इसको इससे बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता था। अच्छा, मसलन अगर उसमें दलाइल होते तो ज्यादा बेहतर होता। ओके,
ہر اس چیز کے ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں دلیل کے ساتھ کہیے آپ, لیکن چونکہ مقصد اس کتاب کا کتاب نہیں تھا, اس کتاب کا مقصد یہ تھا کہ جو کوشچنز آ رہے ہیں اس کا جواب دے دیا جائے, اپنی پوزیشن کلیئر کر دی جائے. اوکے, بعد میں وہ کتاب کی شکل میں شائع ہو گئی. اوکے, اچھا اچھا, وہ تو خط کا جواب تھا. ٹھیک ہے, خط کا جواب جس طرح سے وہ والی بات رسالہ ہے. ہاں, تو ایسے ہی بہت سی کتابیں جو ہے نا یوں چھپ گئی کہ وہ خط کا جواب تھا. رینڈ کوآپریشن پہ آ جاتے ہیں انجینئر صاحب سے. بائی دا وے, ابھی تک کی پوڈ کاسٹ سے آپ کے ویورز نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا ہوگا کہ مفتی یاسر بھی کٹر مسلکی آدمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے مولانا اشرف علی تھانوی پہ بات کروا لی اور بھی دوسرے مسائل پہ بات کروا لی. میں ان مسائل پر گفتگو جان بوجھ کر نہیں کرتا. جی جی جی, اور میں اسی لیے مجھے کنفیوز تھا کہ آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے, نہیں شور تھا اس بار. کبھی ایسا بھی کبھی آدمی جو ہے کھانا اگر پسند نہ ہو تب بھی کھا لیتا ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں میرا آپ کو پسند نہیں آیا, آپ تو کھا لیا. اصل یہ ہے کہ ہمارا ایک میدان ہے جی, اس میدان میں ہی میں اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میں کہیں اور سے ڈسٹریکٹ ہوں. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, بس بالکل صحیح ہے. انجینئر احمد اسٹوڈنٹ ہے نا؟ جی جی بالکل. اچھا, پوری اسٹریم دیکھی ہے؟ جی پوری الحمدللہ پوری اسٹریم دیکھی ہے, اور انجینئر صاحب کی بھی پوری اسٹریم. حضرت میں ایک سوال پوچھ لوں؟ جی پوچھ لیجیے. جی اچھا, انجینئر احمد بھائی, جو حضرت نے شروع میں رینڈر رپورٹ کی وہ پریزنٹیشن دی تھی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ انجینئر صاحب میں وہ تمام گن موجود ہیں جن کے بارے میں ذکر کیا گیا اس رپورٹ میں؟ جی بالکل. اوکے جی حضرت, اب آگے لے کے چلیں. ٹھیک جی. تو میں نے کامنٹس کرنے تھے آج کے جو آپ کا ٹاپک تھا ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا, اور میں جب سے آپ نے یہ آن کیا تھا نا نوٹیفیکیشن لگے تھے, میں تب سے بہت حسرت سے ویٹ کر رہا تھا, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ کوئی بندہ انجینئر صاحب کا رد کرے. ٹھیک ہے, اور وہ اس وجہ سے نہیں, وہ اس وجہ سے تاکہ مجھے کوئی دلیل مل جائے. میں ان کو اسٹوڈنٹ, ان کا اپنا استاد مانتا ہوں, بہت کچھ میں نے ان سے سیکھا ہے, لیکن یہ بہتر ہوگا کہ اگر ان کا رد ہو جائے تو میں راہ راست پر آ جاؤں گا. تو میں بہت شدت سے انتظار کر رہا تھا. تو میں نے نوٹس کیا کہ میں نے انجینئر صاحب کی وہی ویڈیو 2 بار دیکھی ہے جس کے اندر انہوں نے آپ کو رپلائی کیا. تو آپ نے اس کے فرسٹ 30 منٹس کے اندر جس کے اندر وہ سرسری گفتگو کر رہے تھے اس کا تو جواب دیا, اور آپ نے کچھ باتیں جو اس کے رپلائی کے اندر کہی ہیں 1.5 گھنٹے کا آپ نے جواب دیا ہی نہیں ہے. اور جو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں آپ ان کے اوپر کوئی پروف نہیں دے سکتے. اور جو آپ نے رینڈ کوآپریشن کی کہی, میں مانتا ہوں وہ خصوصیات ہیں پڑی, لیکن آپ نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ میں کہہ نہیں رہا کہ اس کو فنڈنگ ہوتی چاہیے کیونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اور جو دوسری بات آپ نے کہی ہے, اور جو دوسری بات آپ نے کہی تھی کہ جو کہ وہ بتا رہے تھے مسائل کے بارے میں, تو وہ بالکل ٹھیک بات ہے. کوئی انجینئرز جو ہے نا وہ تو خود بھی یہ والی بات کہتے ہیں کہ جو بات میری قرآن اور حدیث سے ثابت ہو اور جو نص سے ثابت ہو اس کو لے لو, باقی کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو, جو کچرے کے ٹوکری میں ڈال دو. تو اگر وہ ان سارے معاملات کے اندر غلط بھی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ خود اس چیز کا اعتراف کرتا ہے, تو وہ اس چیز کو نیگیٹ نہیں کرتا. تو اور اس کے اندر جو مین مدعا تھا اس کا 1.5 گھنٹے کا, اس کے اوپر تو آپ نے میرے بھائی بات بہت لمبی کریں گے آپ. اس چیز کا اعتراف تو سبھی لوگ کرتے ہیں, اس میں انجینئر کی کیا؟ جی بالکل بالکل, تو کوئی خصوصیت نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو کوئی خاص کہتا بھی نہیں ہے. تو پھر انجینئر کے اختصاص کے طور پر کہ انجینئر صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ میری بات قرآن کے خلاف ہو, حدیث کے خلاف, دیوار پہ مار دو, یہ بات تو 1300 سال سے امت میں رائج ہے, ہم سب اسی کے قائل ہیں. بالکل الحمدللہ, بالکل صحیح. تو پھر ہمارا رد کیوں؟ آپ کا رد انہوں نے المحنت کی عقائد بھی کیا تھا جس کے اوپر آپ نے کہا کہ میں بات قطعی کا ضمنی عقائد قطعی ہے کہ ضمنی نہیں ہوا. اردو میں بات کریں مفتی صاحب. اب یہ چالو ہو جاتا ہے مفتی صاحب, یہ بھائی جب آپ لوگ سے بات شروع ہوتی ہے یہ چالو ہو جاتا ہے. ہم عالم نہیں, ہم عوام ہیں. آپ کی ٹیکٹکس ہے نا سر, یہ آپ کی ٹیکٹکس ہے, یہ آپ کی ٹیکٹکس ہے. قطعی اور ضمنی ہونا, قطعی اور ضمنی ہونا اردو کے لفظ, اس کے لیے اردو کا کیا ترجمہ ہوگا مفتی ربیع صاحب؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ انجینئر کو ہی لے کر آؤ, اس کو ہمارے سامنے بٹھا دو, وہ شرطیں لگا کر چھپ جاتا ہے. آپ سے ہم بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم عالم نہیں ہیں. تو جو علمی کتابی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کو لے کر آؤ, آپ اس کو تیار کریں, جائیں اس کو کہیں کہ بھائی انجینئر صاحب ہم عالم نہیں ہیں, آپ نے بڑے بڑے دعوے کیے ہوئے, بھلنڈ کیے ہوئے, تو آپ جا کر ان کے ساتھ فیس ٹو فیس گفتگو کریں تاکہ علمی کتابی گفتگو ہوگی تو فائدہ ہوگا. ورنہ آپ ہم ایک اصطلاح بولتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں لگتی. انجینئر صاحب تو ہے نہیں صاحب, ان کی حیثیت نہیں, قطعی نہیں سمجھیں گے. میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں انجینئر احمد صاحب, یہ چار کیٹیگریز بتائے گئے تھے. مجھے میوٹ کر کے یہ بے احترامی ہے. میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب یہ سوال آیا تھا کہ 4 کیٹیگری بتائے گئے تھے, فنڈامنٹلسٹ کی, ٹریڈیشنلسٹ کی, اور ماڈرنسٹ کی, اور سیکولرسٹ کی, آپ کس میں ہیں, اس چاروں میں سے کس میں فال کرتے ہیں؟ سر دیٹس ناٹ دی ٹاپک. اپنے آپ کو کس میں رکھیں گے؟ دیٹ از دی ٹاپک. وہ ابھی چھوڑ دیں. میرا سوال آپ سے ہے کہ جو 4 کیٹیگری رینڈ کارپوریشن کے ہیں اس میں آپ کس میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں؟ ماڈرنسٹ. ماڈرنسٹ. ہم یہی تو کلیم کر رہے ہیں بھائی کہ آپ لوگ ماڈرنسٹ سب سے That's not the topic. That's irrelevant. سبحان اللہ. یہ تو ہم تو دفاع کر رہے تھے کہ یار ہمیں نہیں پتا کہ آپ کو فنڈنگ ہو رہی ہوگی, آپ تو خود ہی بات کر رہے ہو کہ فنڈنگ ہو رہی ہے. بھائی ہم تو ماڈرنسٹ ہیں. میں نے بیچ میں ہی کہہ دیا تھا امام کا مطلب ہے انجینئر ماڈرن علی مرزا, تو اسٹوڈنٹ اسی راہ پہ ہے. صحیح ہے, صحیح ہے بھائی. دیکھو بات یہ ہے کہ سر بات اصل ہمارے نزدیک یہ ہے
کہ آپ رینڈ کارپوریشن کے ڈسکرپشن پر فٹ بیٹھتے ہو. میں تو تھوڑا ہلکا لے کے چل رہا تھا کہ یار میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, فنڈنگ ہوتی ہوگی, میں کیوں ایسی بات کروں جس کا ثبوت نہیں ہے. میں تو انجینئر کو چیلنج کر رہا تھا بھائی تو خود ان 4 کیٹیگری میں سے کوئی کیٹیگری پک کر لے یار, یہ ہمارے اوپر نہ چھوڑ. اچھا ہوا کہ آپ نے انجینئر کی ترجمانی کر کے ایک کیٹیگری پک کر لی کہ آپ ماڈرن. میری پوری پریزنٹیشن اسی کے اوپر ہے, میری پوری پریزنٹیشن اسی کے اوپر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں اس 1.5 گھنٹے کی بحث کا جواب دوں گا تو پھر میں آپ کے رینڈ کارپوریشن کے ایجنڈے میں کردار ادا کر رہا ہوں, مجھے وہ کرنا ہی نہیں ہے. اور ایک بات ان سے بھی عرض کرتے ہیں انجینئر احمد صاحب, اور ہم انجینئر احمد صاحب ہم ماڈرنسٹ لوگوں کو المہند اور المفند کا جو جواب ہے نا وہ ہم پرائیویٹ میں بھی نہیں دیتے, پبلک میں دینا تو دور کی بات ہے. ہم ماڈرنسٹ سے مہند پہ تو بات پرائیویٹ میں بھی نہیں کرتے جناب. تو آپ ماڈرنسٹ ہوتے ہوئے کسی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم مہند پہ آپ کو جواب دیں. جو آدمی بات کریں گے بھائی آپ کیسے امت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, جو آدمی ماڈرنسٹ ہے اس سے ماڈرنٹی کے اوپر بات ہوگی, اس سے لبرلزم کے اوپر بات ہوگی, اس سے اس بات پر بات ہوگی کہ وہ روایت کے خلاف کیوں ہے. تو بھائی آپ نے تو اپنا مقدمہ خود ہی واضح کر دیا. ہم تو سوچ رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں کوئی آئے گا کہ نہیں, ہم تو تھوڑا سا تو شرم کرتے ہیں آپ. خیر کوئی بات نہیں, آپ نے منجی ٹھوکنے میں ہمارا تعاون کیا, اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت